ना कर दोस्ता ना कर, तेरी मेहरबानी की हो गया तेनों। बस जान दे गुस्से नूं, जान दे। हुण जांदा किधर है? हुण 1 मिनट रुक जरा, तेनों मैं दस। हद नहीं हो गई? ते घरों बाहर ही नहीं निकलन दिंदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से सब खैरियत है और मैं ठीक हूँ। ये थोड़ा कुत्ते से मजाक हो रहा था, मैं बाहर निकला हूँ तो उसने थोड़ा अजीब देखा जब मुझे कि बंदे ने ऐसे दोनों हाथों में कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो साफ ज़ाहिर है फिर उसने चेंजिंग देखी और चेंजिंग में वो जो है फिर उसने भौंकना शुरू कर दिया। ये सब तो चलता है। फिर दोस्तों सुबह सुबह की टाइम है, ये सुबह की कुछ रूटीन है, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। और जो नज़ारे मैं देख रहा हूँ आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, आपको भी तो देखना चाहिए ना। तो बिस्तरों से जल्दी बाहर निकला करो यार। सबसे पहला पैगाम मेरी तरफ से आप दोस्तों को है, सुबह रात बहुत लंबी होती है, थोड़ा टाइम से सोया, सुबह जल्दी जागना चाहिए, सुबह की सैर करनी चाहिए। अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत धरती है, उसके नज़ारे लेने चाहिए। हम आज के इंसान में फ़ॉल्ट ही यही है कि हम जो नेचर है उसका पूरी तरह मज़ा ही नहीं लेते यार। हम बचपन से लेके जवानियों तक हम बड़े होते हैं तो हम एक आर्टिफिशियल सी लाइफ गुजार रहे होते हैं, आर्टिफिशियल हमारी ज़िंदगी होती है। मतलब कि वो नपी तुली जिसे कहते हैं ज़िंदगी। सुबह उठा, नाश्ता किया, स्कूल कॉलेज गया, वापस आया, ट्यूशन पे गया। अब तो मतलब हम एक मशीनी सा दौर है उसमें से गुज़र रहे हैं। हमारी ज़िंदगियां बिल्कुल ऐसे लगती हैं दोस्तों जैसे कि एक रिपोर्ट होता है जिसके अंदर एक प्रोग्राम सा कर दिया जाता है और अब उस रिपोर्ट ने उस प्रोग्राम के तहत जो होता है चलना होता है। आप खुद इमेजिन कीजिएगा कि सुबह सवेरे हम उठते हैं, हमारी सिर्फ एक रूटीन है। हम नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, चेंज करते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह हम जाते हैं। तो बिल्कुल एक मशीन की तरह घड़ी की तरफ हम देख रहे होते हैं और हर वो काम जो कि हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं वो उसी तरह ही हो रहा होता है। तो अगर मतलब 7वें दिन ऑफ आ गई है तो हमने उस दिन क्या करना है? शायद उस दिन हमारी हल्की सी कोई चेंज आती है लाइफ में। तो शहर की ज़िंदगी कुछ इस तरह से होती है। देहात की ज़िंदगी बिल्कुल नेचुरल लाइफ होती है दोस्तों। इसकी हर सुबह, इसकी हर शाम कल से चेंज होती है। जो आपका आज होता है वो देहात में कल नहीं होता। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। हर सुबह हर शाम को अपने अलग तरीके से उसे देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सुबह के टाइम अगर हम जागते हैं तो जो मनाज़िर, जो चीज़ें हमें सुबह सुबह के टाइम मिलेंगी वो दोपहर में हमें नहीं मिलेंगी। जैसा कि हम सुबह के उस टाइम उठते हैं 7 से 8 बजे तक, 9 बजे तक, हम शबनम जो है उसके नज़ारे कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसके ऊपर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम 11 बजे जागेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देगी। उसके जो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं माहौल में उसी चीज़ के, वो भी तब तक गुज़र चुके होंगे, हम वो फ़ायदा भी नहीं ले सकते। तो यूँ सुबह उठने के दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बढ़कर हमने कोई भी लाइफ में अगर कोई गोल अचीव करना है तो कहा जाता है कि जो सुबह जागने वाले लोग होते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं, वो लाइफ में कामयाब ज़रूर होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि शाम को रात तक 8-9 बजे तक हमें अपने सारे काम जो हैं कोशिश करनी चाहिए और ख़त्म कर लेने चाहिए। अर्ली सोना चाहिए और अर्ली जागना चाहिए। तो इससे ये होता है जब हम अगली सुबह उठते हैं, जागते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल हम रिस्टोर हो चुके होते हैं, बिल्कुल हम ताज़ा दम हो चुके होते हैं। हमें किसी किस्म की थकावट नहीं होती। कोई काम हमने करना है, चाहे वो ऑफिस का है, घर का है, कंप्यूटर का है, तो हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गांव की जो ज़िंदगी है वो इस तरह कोई शहर से चेंज है। अगर हम सुबह के टाइम शहर में उठते हैं, हमारे गली मोहल्ले के साथ कोई पार्क वगैरह नहीं है, तो आप खुद ही सोचिए कि हम वॉक कैसे करेंगे। लेकिन शहरों में रहने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर के थोड़े से सहन में भी वॉक ज़रूर कर लेते हैं। तो
جب ہم اسی گاؤں میں رہتے ہیں، صبح کے ٹائم ہم جاگتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی سپیس ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ ایریا اتنا کھلا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کر 2 دفعہ ہم گھر سے باہر نکلیں کسی کام سے، بالکل ساتھ والے گھر میں بھی جائیں اور واپس آئیں، تو جتنی کہ ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز کی یا واک کی، وہ ہم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، لائف جو ہے اس کو انجوائے کیجئے، اس میں ہمیشہ جو ہے تھوڑی چینج لائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز میں آپ اپنے ارادوں میں چینج لے کے آئیں، آپ اپنے جو ان چیزوں میں نہیں، ارادے جو آپ کے ہوتے ہیں انہیں مضبوط رکھیے، جو آپ بننا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوشش کیجئے، ارادے اپنے مضبوط رکھیے، لیکن جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈیلی بیس پہ، آپ کی روٹین ہوتی ہے، اس میں چینجنگ لائیے۔ ایک روبوٹ مت بنیے، ایک مشینی انسان مت بنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، نئی چیزیں دیکھنے کے لیے، روٹین سے ہٹ کے کچھ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ میں کچھ فیملیز کو جانتا ہوں جن کے ہاں کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو مجھے بہت ذہنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب میں بالکل چھوٹا سا تھا تو ان فیملیز میں گیا تو میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ تب بھی اسی سیٹ اپ میں تھوڑی سی جگہ پہ رہتے تھے اور آج بھی اسی جگہ پہ رہ رہے ہیں یہ لوگ، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ میں پھر سوچتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح اس تھوڑی سی جگہ میں ایک پوری لائف گزار دی۔ جب میں چھوٹا سا تھا ان کو میں دیکھتا تھا تو تب بھی تو ان کی روٹین ایسی تھی، اسی جگہ پہ یہ سوتے تھے، اسی جگہ سے یہ اٹھتے تھے، اتنی سی جگہ میں یہ گھومتے پھرتے تھے، سارے اپنے کام کرتے تھے، اور یہ سال سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن کیا ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ کمپرومائز کر چکے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اس سچویشن کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ۔ وہ نہیں چاہتے، یا وہ انہوں نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا کہ ہم اس ماحول سے ہٹ کے اپنی جو لائف ہے اسے انجوائے کر سکیں، یا ہم اس سے بڑھ کر کچھ جو جس سچویشن میں، جس کنڈیشنز میں ہم رہ رہے ہیں، اس سے نکل کر ہم کی تھوڑی چینج لے کے آئیں۔ تو شاید انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو حالات واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، یا وہ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں میرا میسیج اتنا ہی ہے کہ اپنی زندگی کو آپ لوگ انجوائے کرو، آپ بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، اپنی لائف میں چینج لے کے آئیں۔ ایک روبوٹ کی طرح اپنی زندگی ہرگز نہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے انسان کو، اسے ایک آزاد پیدا کیا ہے، اسے اپنی مرضی کے حساب سے جینے کا مطلب کہ پورا حق حاصل ہے، اسے اپنی لائف انجوائے کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہوتا ہے، ہمارا جو قانون ہوتا ہے، ہمارے جو وہ چیزیں ہیں، ان سے ہم بالا تر ہو کر بھی ہمیں آزادی یا وہ چیزیں نہیں، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی ایک انسان نہیں ہے جو کہ ایک 4 دیواری کے اندر جو ہے ساری زندگی گزار دے، اسے یہ بھی نہ پتہ ہو، اگر وہ جنگ کا رہائشی ہے تو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ لاہور کتنے کلومیٹر ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے ارد گرد اتنے سینکڑوں لوگ ہیں، جہاں میں رہ رہا ہوں میرے ارد گرد اتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جن کو ابھی تک جنہوں نے اپنا ضلع جنگ نہیں دیکھا۔ یہ سچ ہے۔ جنگ ہم سے 105 کلومیٹر دور ہے، ہماری ڈسٹرکٹ ہے، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ آدمی پیدا ہوا، جب یہ پیدا ہوا تو شاید ماں باپ نے قریبی اسکول میں بھیجا ہوگا، پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، پھر اس نے اپنی زندگی مال مویشی جانوروں میں گزار دی، اور جب کبھی اس سے پوچھا جائے، ایک سے نہیں سینکڑوں سے، کہ آپ بذات خود کبھی جنگ گئے ہو، دیکھا ہے، تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں سنے ہویا ہے لیکن ویکھیا نہیں، گئے نہیں۔ تو دوستو، یہ زندگی تو نہ ہوئی نا۔ کیا ہم
جیتے ہیں صرف اور صرف، پیدا ہوتے ہیں صرف اور صرف ایک 10 کلومیٹر کے ایریے میں رہنے کے لیے، کیا ہم اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے؟ یا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں نکلنا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا سا پیغام دینے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ اپنی جو لائف ہے آپ کی، اسے گزاریے نہیں، اس سے انجوائے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ایک نعمت کی طرح، تو اس کا مزہ لینا چاہیے، اس کے سارے رنگ دیکھنے چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنے ماحول سے باہر نکلنا چاہیے، ایک ماحول میں رہنے کی خود کو عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو ویسے بھی ہمارے اسلامی طریقے میں بھی ہے کہ سفر کرو، آپ کی روزی جو ہے بکھری پڑی ہے، سفر کرو اور اسے اکٹھا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم نے بہت زیادہ باتیں کر لیں، مقصد تھا صبح کی سیر اور آپ کو اپنا ماحول دکھانا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو دوستو اگر آپ میں سے کوئی دوست جو ہیں اس ویڈیو سے محظوظ ہوئے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا، اور اگر کچھ لوگ آپ میں سے بور ہوئے ہیں، بوریت فیل کی آپ نے، تو بھی آپ دوستوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کیجئے۔ اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا صرف آپ جسٹ ویور ہیں، تو جو بھی ہیں آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ محنت سے کیجئے، ایمانداری کے ساتھ کیجئے۔ یوٹیوبر ہیں تو ایمانداری سے یوٹیوبر بنیے۔ آپ زندگی کے کسی ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا کام دل لگی سے اور محنت سے کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل بھی کریں گے، کرم بھی کریں گے، آپ کو کامیاب بھی کریں گے۔ تو آج کا دوستو میسیج اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اسے شیئر بھی کر دیا کریں۔ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو یقیناً میری مدد ہو جاتی ہے، میری سپورٹ ہو جاتی ہے۔ تو شیئر کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں، ویڈیو کو واچ مکمل کیا کریں۔ اور چینل پہ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور دبایا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ کی طرف نوٹیفیکیشن آتا ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی پیاری سی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔